بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کورس کوڈ 6505 اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان اسلام۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کے تناظر میں دیکھا جائے تو تعلیم ایجوکیشن کا مطلب عربی کی زبان تربیتا میں مضمر ہے۔ تعلیم تادیب کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں تعلیم افراد کے رویوں کو ترقی دینے کا ایسا ذریعہ ہے جو کہ مخصوص قدروں کے ساتھ زندگی کے بارے میں ٹھوس نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اسلامی تصور کا نمایاں پہلو توحید ہے، جو کہ روحانی مادی دنیا اور فکر و عمل کی وحدت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو کہ انسان کو جانور سے ممتاز کر دے۔ اسلامی نظام تعلیم کا حتمی مقصد فرد، معاشرہ، انسانیت کی سطح پر اللہ کی مکمل اطاعت سکھانا ہے۔ انسان اپنے ادراک کے لیے روحانی اور عقلی اعضاء جیسے کہ دل، عقل، خواص خمسہ، عقلی اور روحانی بصیرت، تجربات، نتائج وغیرہ کو بروکار لاتا ہے، لیکن انسان بلا کا بلاکر واقع ہوا ہے، جبکہ ناانصافی اور غفلت کی جانب بھی مائل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلیم اور تربیت کی نوعیت کیا ہے۔ انگریزی کا لفظ ایجوکیشن لاطینی زبان کے لفظ ایجوکیٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پرورش کرنا، یعنی لاطینی زبان میں اس کا ایک اور مطلب نشوونما یا ترقی دینا بھی ہے، لہذا ایجوکیشن کا مطلب پرورش کرنا بھی ہے، نشوونما دینا۔ لاطینی مصنف ویرو لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی بچے کی دنیا میں لاتی ہے، نرس اسے پروان چڑھاتی ہے، ٹیوٹر اس کی تربیت کرتا ہے اور استاد اس کی تدریس کا ذمہ لیتا ہے۔ تعلیم کا مقصد محض علم پہنچا دینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب فرد کی عادات رویات کو ترقی دینا اور اسے مہارت سکھاتا ہے تاکہ وہ قابل قدر خوشحال زندگی گزار سکے۔ بعض مفکرین ایجوکیٹ کی مختلف وضاحت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ای کا مطلب آؤٹ آف ہے اور ڈیکیٹ کا مطلب ٹو لیڈ ہے، اس لیے انسان جو اچھا اور برا، اچھا اور بہترین ہے، اسے نکھار کر باہر لانے کو ایجوکیٹ کرنا کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ علم تمام تر علم بچے کی وراثتی طور پر موجود ہے، بس بچے کے دماغ پر دستک دینے کے لیے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پھر علم از خود پروان چڑھتا جائے گا۔ اس کا نظریہ اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جب نیک اذہان پر کام کیا جاتا ہے تو نیکی کا کاملیت ابھر کر سامنے آتی، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی جگہ سے وہی چیز برآمد ہوگی جو اس میں رکھی جائے گی۔ بچہ فوارے والا کنواں نہیں ہوتا جس سے صرف سوراخ کر دیا جائے، پانی اپنے دباؤ کی وجہ سے خود بخود باہر بہنے لگے۔ اب مختلف مفکرین جو کہ گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تعریف اس انداز میں کی۔ سب سے پہلے ہم افلاطون کا خیال ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت ہے جس سے ہر انسان کی اہلیت کے بارے میں اس کے جسم اور روح کو جمال و کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاربرٹ کہتا ہے، ہاربرٹ کے مطابق تعلیم کا مقصد کردار سازی ہے۔ پیسٹالوزی کا تعلیم کے بارے میں نظریہ ہے کہ انسان کی باطنی پیدائشی قوت، صلاحیت کی فطری ہم آہنگی، ترقی پسند نشوونما کا نام تعلیم ہے۔ UN کے ادارہ یونیسکو نے تعلیم کی اصلاح کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: ایسی ہدایت تدریس جو منظم ہو، تسلسل سے جاری رہے، اس طرح سے ڈیزائن کی جائے کہ زندگی کی تمام مہارتیں، سرگرمیوں کے شعور کو علم سے مربوط کر کے دلوں تک پہنچایا جائے، تعلیم کہلاتا ہے۔ تعلیم تربیت ہی کا عمل ہے۔ ایجوکیشن از این ایکٹ آف ٹریننگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیسے جو تربیت ہے وہ تعلیم کا ہی ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تعلیم بچے کی تربیت کا شعوری مقصد ہے تاکہ وہ بلوغت تک پہنچ کر ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے سکے۔
جانوروں میں بھی تربیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ بچے بڑے کو نکالی کر کے زندگی کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں، البتہ ان کی تربیت کسی شعوری کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کسی بہتر انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ انسان کے بچوں کو بلوغت کے بعد بڑی پیچیدہ عملی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے۔ تعلیم ان کو عملی زندگی گزارنے کے گر سکھاتی ہے۔ تعلیم سے ان کے سوچنے سمجھنے استدلال کی قوتوں کو نئی جہت ملتی ہے، جس سے کی مدد سے دور دراز حالات درست اقدام کا فیصلہ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو ظاہری اور باطنی بصارت عطا کرتی ہے، جس کی بنیاد پر ہوش مندی سے فیصلہ کرنا۔ اگر کوئی بچہ بڑوں کی محفل میں جھک کر شامل ہو تو اسے تربیت یافتہ بچہ کہا جائے گا، لیکن اگر اس کے جھکنے کے پیچھے بڑوں کے احترام کا شعور پایا جائے تو اسے تعلیم یافتہ بچہ کہا جائے گا۔ تعلیم و تربیت میں جسمانی اور عقلی شعور آگاہی کا ہی فرق پایا جاتا ہے۔ تعلیم کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے۔ حقیقی معنوں میں تعلیم کا مقصد اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی تربیت ہے۔ اس میں جسمانی ذہنی دونوں قسم کے رد عمل شامل ہوتے ہیں۔ تعلیم سے ذہن اور جسم یوں آپس میں اچھی طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ تعلیم یافتہ شخص درست مقام پر درست انداز میں درست فیصلہ کرتا ہے۔ مختصراً تعلیم کو عقل، جسم اور روح کی تربیت کہا جا سکتا ہے۔ یہ تربیت محبت و شفقت سے دی جاتی ہے۔ تعلیم ایک شعوری عمل ہے جس کے ذریعے بچوں کو ان کے بطور بالغ انسان ذمہ داریوں کا شعور مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑوں کی نقالی سے جو حیوان بھی سیکھتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، لیکن ان حیوانوں کی تربیت نہ شعوری ہوتی ہے، نہ ہی ان کا ڈیزائن پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بچوں کو پیچیدہ نظام حیات کے بارے میں زندگی بسر کرنا، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت ایک شعوری مقصد کے طور پر کی جاتی ہے تاکہ وہ ذاتی، گھریلو، معاشرتی نیازی بالغ انسان موقع کی مناسبت سے سمجھ سکتے ہیں اور آزما ہو سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی نوعیت۔ ایم سی جیک کے مطابق تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو بچے کو از خود سوچنے کی طرف راغب کرے، سخت محنت کا احترام کرنا سکھانا، آفاقی حقیقتوں کا احساس دلانا۔ افلاطون کے نزدیک تعلیم کا معاملہ افراد کے رجحانات کو دریافت اور انہیں سماجی کردار کی ادائیگی کے لیے تیار کرنے سے متعلق ہے۔ جان ڈیوی کے الفاظ میں تعلیم کا عمل بے بس نوجوان حیوانی ناخود کو خوشحال اور بااخلاق انسان بنانے کا نام ہے۔ تعلیم کو ایسا ہونا چاہیے کہ طالب علم اس کی بنیاد پر ماحول کے ساتھ پوری طرح مطابقت اختیار کرے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں مرد، خواتین اور جوان بزرگوں کو اپنے معاشرے کی فلاح میں حصہ لینا سکھایا جاتا ہے۔ تعلیم افراد کو معاشرے میں موزوں ترین بنیادی کردار ادا کرنے کے گر سکھاتی ہے۔ افلاطونی اصطلاح میں تعلیم ایک ایسی تربیت ہے جو معاشی مفاد میں ہر فرد کو اس کی اہلیت کے مطابق کام کرنا سکھاتی ہے۔ تعلیم و تربیت میں فرق۔ اب ہم تعلیم و تربیت میں جو فرق ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد باطنی یا مخفی رویوں کی نشوونما ہے، جبکہ تربیت کا مقصد ظاہری اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ تعلیم و تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایک طرح سے ہم آہنگ یا ہم معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک اس کی وضاحت اس طرح ہے: تعلیم و تربیت ہی کا عمل ہے۔ تعلیم کا شعوری مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بلوغت کی ذمہ داریوں اور ان کو سر انجام دینے کے لیے تربیت دی جائے۔ جانوروں کو بھی تربیت دی جاتی ہے، لیکن ان کی تربیت کا مقصد نہ تو شعوری ہوتا ہے، نہ ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ چونکہ بچوں کو بالغ ہونے پر ایک پیچیدہ معاشرے میں داخل ہونا ہوتا ہے، لہذا تعلیم کے ذریعے ان کو بلوغت کی ذمہ داریاں سے عہد برآ ہونے کے لیے تربیت دی جاتی ہے اور ان سے اندر فکر، شعور، قوت نشوونما اور جو حالات کا سامنا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ بامقصد باشعور اخلاقی قدر کے مطابق زندگی گزار سکیں، یہ بھی ایک تعلیم و تربیت کا مقصد ہے۔ بصارت اور بصیرت کی تربیت کا نام ہے، جو ایک فرد کی زندگی کے مسائل اور موقع سے درست طور پر آزمائے ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ رد عمل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی جسمانی رد عمل اور ذہنی رد عمل۔ کسی جانور کا صدایا ہوا بچہ جب لوگوں کے سامنے سر جھکائے تو اس کی تربیت یا ٹریننگ کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کا یہ رویہ جسمانی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسانی بچہ کسی انسانی عدم احترام سے سر جھکاتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کی تعلیم پر اثر ہوتا ہے اور اس کا یہ رویہ ذہنی ہوگا۔ تربیت میں ظاہری اعمال کا حسب خواہش ڈالا جا سکتا ہے، جبکہ تعلیم اندرونی وعیوں کی تربیت تہذیب کرتی ہے۔ نیز تعلیم ذہنی اور جذباتی اعمال کو محفوظ بناتی ہے۔ سچی اور صحیح تعلیم کا مقصد فرد کو اس کے انداز میں تربیت ہے کہ وہ صحیح اور غلط اور نیکی اور بدی کے درمیان فرق سیکھا جا سکے۔ اس فرق کو نہ صرف ذہنی نظریاتی طور پر جان لے بلکہ وقت آنے پر ان کو عملی طور پر بھی عمل میں لا سکے۔ جسم اور ذہن کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح انداز میں رد عمل اظہار کر سکے۔ مختصر یہ کہ تعلیم ذہنی شعور، جسم اور روح کی تربیت کا نام ہے۔ یہ باہمی تعاون، محبت اور الفت کی تربیت کا نام ہے۔ تربیت کا ظاہری عمل تربیت سے ظاہری اور خارجی عمل کو یقینی، محفوظ، مضبوط کیا جاتا ہے۔ تعلیم کا باطنی عمل تعلیم سے ذہنی، جذباتی خواہشات اور رویوں کو محفوظ و مضبوط کیا جاتا ہے۔ مختصر
تعلیم ذہنی، جسمانی اور روح کی تربیت کا نام ہے۔ یہ تعاون، محبت، ہمدردی کی تربیت دیتی ہے۔ افلاطون نے کہا کہ ہمیں آغاز جوانی سے خوشی اور غم، پلیئر ان پین کو سہیوگ طور محسوس کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسلام میں تعلیم و تربیت کا تصور، جو اسلام میں تعلیم و تربیت کا تصور دیتا ہے وہ یہ ہے: تعلیم، تربیت و تہذیب۔ عرب لوگ کے لیے لفظ تادیب استعمال کرتے ہیں اور ایسا شخص جو ادب سکھاتا ہے اسے معلم مؤدب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ تربیتا کا مادہ رب ہے، جس کا مطلب بڑھانا یا اضافہ کرنا ہے۔ یوں تعلیم و تربیت کا مطلب تواتر کے ساتھ مالیت کی جانب پیش قدمی اور پختگی کی جانب سفر ہے۔ اسلامی نظام تعلیم ہر فرد کو تربیت تعلیم کے لیے مندرجہ ذیل بنیادی فراہم کرتا ہے۔ خالق عظیم پر ایمان کی بار بار توثیق اور پختگی، اطلاقی طور پر عقیدہ، عمل کا بات، باہمی اوغام، خاندان، معاشرہ کا فعال اور کارآمد رکن بننے کی طرف پیش قدمی، پیداوار، کام، جائزہ، روزگار، کسب حلال کی تیاری، معاشرتی ضرورت اور وسائل کی نشاندہی، معاشرے کی ترقی کے لیے عملی تعمیر، معاشرے کو درپیش آلات اجرا کے وسائل، معاشرے کی فلاح کے لیے امت مسلمہ کی انسانی اور مادی وسائل کو ترقی دینا، معلومات، عقائد، معرفت، بصارت کے حوالے سے نئے علم کا حصول، کائنات کو چلانے والے قانون اعلیٰ کو وفاقیہ کی اور سچائیوں کی مسلسل تلاشی، معاشرے میں مختلف قسم کے کردار کے لیے مسلمان کو تیار کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔